والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی بدحالی ہے۔ معاشی بدحالی، ہر طرف مہنگائی، بھوک، یہ معاشی پریشانی لگی ہوئی ہے۔ اب ہماری معاشی بدحالی کا جو علاج ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر کے ہماری معاشی بدحالی کا علاج کیا ہے، لیکن ہم مسلمان ہو کر اس بات کو سمجھ نہیں رہے۔ اللہ اکبر۔ معاشی بدحالی کسے کہتے ہیں؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ تنگ دستی ہو گئی، کیا مطلب؟ معاشی بدحالی اور تنگ دستی دراصل بے برکتی کو کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتے ہیں نا کسی جگہ سے، تو وہاں پھر دولت کے ہوتے ہوئے بھی آدمی سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں۔ دولت ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، لیکن برکت نہ ہو تو وہ معاشی بدحالی ہے۔ یہ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، مسلمان ملکوں کی، مسلم معاشرے کی بات کر رہا ہوں، کافروں کی بات نہیں۔ مسلمانوں کی بدحالی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کا رک جانا ہے، اور جب برکت آئے گی تو معاشی بدحالی ختم ہو جائے گی۔ صحابہ کرام کے دور میں برکت تھی۔ کیا مطلب؟ کہ تھوڑا سا کھانا بہت زیادہ لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ مثال کے طور پر دودھ کا ایک پیالہ 70 لوگوں نے پیا، 70 لوگوں نے، اور خوب سیر ہو کر بھی۔ 2-3 آدمیوں کا کھانا تھا، 1500 لوگوں نے کھایا اور خوب سیر ہو کر کھایا۔ برکت تھی نا۔ تو بدحالی، معاشی بدحالی جو ہے دراصل بے برکتی کا نام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید جو عطا فرمایا ہے نا، یہ دراصل ہماری معاشی بدحالی ختم کرنے کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ دیکھو قرآن مجید کس مہینے میں نازل ہوا؟ ماہ رمضان میں۔ تو ماہ رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے، فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس رمضان آ گیا، شہر مبارک، یہ کون سا مہینہ ہے؟ برکت والا مہینہ ہے۔ تو ماہ رمضان کے دنوں میں، راتوں میں، ماہ رمضان کی گھڑیوں میں برکت رکھ دی گئی ہے۔ کس وجہ سے رکھی گئی ہے؟ قرآن کی وجہ سے۔ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی وجہ سے اس مہینے کو بابرکت بنا دیا ہے۔ اب آگے چلیں۔ جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، اس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، فی لیلۃ مبارکۃ۔ فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو جس رات میں نازل کیا ہے وہ بابرکت ہے۔
کیا مطلب کہ قرآن مجید کی وجہ سے وہ رات بھی بابرکت ہو گئی ہے. یعنی قرآن مجید جو ہے یہ خود بھی کتاب بابرکت ہے، اور جہاں جہاں سے گزری اس چیز کو اس نے بابرکت بنا دیا. قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، اور یہ کتاب کیا ہے؟ مبارکن. کیا معنی؟ برکت والی ہے. اللہ. تو قرآن مجید اگر ہم مسلمان چاہتے ہیں کہ معاشی بدحالی ختم ہو جائے تو پھر اپنا تعلق قرآن سے قائم کرنا پڑے گا. حکمران بدلنے سے برکت نہیں آئے گی، یا امریکہ سے تعامل لینے سے، قرض لینے سے برکت نہیں پڑے گی. برکت تب آئے گی جب ہمارا قرآن مجید سے تعلق مضبوط ہوگا. اللہ صحابہ کرام نے قرآن مجید سے تعلق مضبوط کیا تھا تو پھر اللہ نے برکتیں رکھ دی تھی. اور حدیث میں آتا ہے دوبارہ پھر اس زمین پر برکت نازل ہوگی. ایک وقت آئے گا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور قرآن مجید کی حکمرانی قائم ہو جائے گی. فرمایا کہ اس وقت ایک انار پورا قبیلہ کھائے گا. انار ایک، فرمایا پورا قبیلہ کھائے گا، پھر بھی وہ ختم نہیں ہوگا عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے. کیا مطلب؟ معاشی بدحالی ختم ہو جائے گی، معاشی پریشانی ختم ہو جائے گی. تو قرآن مجید تو آیا ہی اسی لیے ہے تاکہ مسلمانوں کی معاشی پریشانی ختم کر. اور یہ کیسے ختم ہوگی؟ جب قرآن مجید سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا. اور وہ مضبوط کیسے ہوگا؟ قرآن مجید جب ہم پڑھیں گے، قرآن مجید سنیں گے، قرآن مجید سمجھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے. اللہ، میرے پاس 2-3 مثالیں ہیں ہمارے اسی گاؤں کی، اسی بستی کی 2-3 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. پہلی مثال غلام رسول قریشی کی، غلام رسول قریشی. دوسری مثال ہمارے ملازم تھے طفیل، ہاں جی طفیل، اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. وہ کون تھا؟ ہمارا ملازم تھا، ادھر رہتا تھا اسی عطے میں، کچے سے مکان میں رہتا تھا. انہوں نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا. ساجد ان کا بیٹا، قرآن پڑھایا، حافظ بنایا، قرآن کا عالم بنایا. آج انہوں نے جو گھر تعمیر کیا ہے ادھر سکندر چوک، تو کوٹھی بنائی ہے، کوٹھی اندازہ کیجئے. اور وہ ہمارے مرکز کو تعاون بھی دیتے ہیں. رب نے اتنا دیا ہے، کس وجہ سے ملا ہے؟ ہاں، قرآن مجید کی وجہ سے. اور یہی آپ دیکھ لیں ہمارے سامنے غلام رسول، ان کا بیٹا ادھر ملازم تھا، ہمارے پاس ملازمت کرتا تھا، نوکر تھا. اور جب گاؤں سے گیانے سے آتا تھا نا بستی البدر، تو اس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا، ننگے پاؤں آتا تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوتے ہیں. تو آج اللہ نے کتنی انہیں عزت دی ہے دنیاوی لحاظ سے. اللہ، آج وہ مرکز کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. تو یہ کیسے مل گئی دنیا؟ قرآن کی وجہ سے. برکت اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں بحیثیت قوم، پوری قوم اگر چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر معاشی بدحالی ختم ہو جائے، تو پھر قرآن مجید کو ہمارے ملک میں نافذ کرنا پڑے گا، اس کے مطابق چلنا ہوگا، اس کو عزت دینی ہوگی، قرآن مجید پڑھنے والوں کو عزت دینی ہوگی. قرآن مجید جس ادارے میں، جن اداروں میں پڑھایا جا رہا ہے، ان کو عزت دینی ہوگی. لیکن ہم نے تو کوشش یہ کی ہے کہ جو قرآن پڑھ لے اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں درویش. یہ تو درویش ہے جی، استغفر اللہ. اور اس کی اہانت کرتے ہیں. قرآن سنانے والے، پڑھانے والوں کو ہم ذلیل سمجھتے ہیں. حالانکہ ساری عزت کن کے لیے ہے؟
قرآن پڑھنے والوں کے لیے، قرآن پڑھانے والوں کے لیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط فرمائے۔ جس گھر کا یا جس معاشرے کا قرآن مجید سے تعلق مضبوط ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی معاشی پریشانی ختم کر دی۔ اور جو قوم قرآن سے جتنا دور جائے گی اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلائے گی، تو وہ قوم ذلیل ہوگی، پریشان رہے گی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے قرآن سے منہ موڑ لیا، فرمایا کہ ہم اس کی گزران تنگ کر دیں گے، دنیا ان کی معیشت تنگ کر دیں گے۔ لو اب کون ہمیں فراخی دینے والا ہے جب اللہ ہی کسی معاشرے کو تنگ کرنے پر آ جائے؟ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔